اتنے سیریسلی کام لے کے آگے پرسو کرنا چاہیں. مطلب کام دونوں سائڈ سے نہیں ہو رہا ضمیر صاحب. اچھا احتشام سے پہلے تو مجھے بتائے گا جو ضمیر صاحب نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا نظریاتی وزریاتی, یہ کوئی آپ جہاں آئیں گے وہاں پہ لیڈر کا نظریہ فالو کریں گے, کیا آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں, it doesn't work like that. دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں 20 سال آپ کا بیانیہ, آپ کے نظریات, نیریٹو آپ بیچتے ہیں, آپ نے کہا کہ جی میں کسی کو نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, فار دا ٹائم بینگ آپ کو ایک بہت بڑی مسئلہ سے کام لینا پڑا جب الیکٹیبلز کی بات ہوئی, اس وقت بھی بڑا اعتراض کیا گیا آپ کی پارٹی کے اندر. شکر کریں آپ کی پارٹی کے لوگ تھوک کے حساب سے چھوڑ کے چلے نہیں گئے, وہ انٹیکٹ رہے, پیچھے چلے گئے عمر چیمہ جیسے لوگ جو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں خیر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں ضمیر, جب آپ کو اتنے تھوک کے حساب سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں اور پھر نظریات کو بلانا پڑتا ہے, تو پھر پارٹیاں جتنی تیزی سے جتنا ٹائم لے کے بنتی ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں آ کے اور اقتدار میں آ کے اس طرح غائب ہو جاتی ہیں. ابھی ہو کیا رہا ہے, ابھی لوگ کیوں یہ ڈیبیٹ اس ملک میں شروع ہو گئی ہے کہ 9 مہینے کا ٹائم ضائع ہو گیا, یہ اب بلیک میل ہو رہے ہیں اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے, باقی جو کولیشن پارٹنر ہیں ان کے ہاتھوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں. انہیں چاہیے تھا 2 مہینے بعد کہتے جی میں الیکشن کال کر رہا ہوں, پارٹی اپنا اسمبلی میں ڈیزالو کر رہا ہوں. چلیں, اب ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں بہت ساری ضمیر سنیں نا, ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں نہ ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ اب جب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ جب چلانے کی بات آئے گی, ریسیونگ اینڈ پہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کو اس معاملے میں کچھ دیکھنا پڑے گا. یہ کیوں پرووک ہو جاتے ہیں, وہ تو بات کریں گے بھئی, وہ تو آئے دن جس طرح نیب کے کیسز ہیں اور ایشوز کے اوپر ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ڈرائیونگ سیٹ میں گورنمنٹ ہے, اس کو انفورس کرانا چاہیے. دیکھیں انفورس گورنمنٹ نہیں کرا سکتی, میں بتاؤں نا کیسے. میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ سر آپ جا کے اپوزیشن کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں, ان کے پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کہ آپ نے دیکھا اور کہتے ہیں کہ جی چلو آ جاؤ, احتجاج ہو گیا, اب آ جاؤ. بات یہ کہ جب بھی پارلیمنٹ سے اپوزیشن کے لوگ واک آؤٹ کر کے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے بوجھل دل سے ہوتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی 2 4 6 بندے وہ جا کے ان کو منا کے لائیں, ان میں سے کہتے ہیں یار اسی نہیں جانا, کوئی اور چلا جاوے. کیا مطلب ہے کہ ذاتی طور پہ وہ بھی اتنے زیادہ اندر سے ہو چکے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوا ہے نا کہ وہ مناتے رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, سوال بڑا یہ ہے کہ بھئی آپ حکومت میں ہیں, آپ نے حکومت کو چلانا ہے, تو آپ کو کیا کرنا. ابھی پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں جی کہ میں ہر ہفتے آ کے میں جواب دیا کروں گا, اور میں جناب 1 گھنٹہ سوالوں کا جواب دوں گا. اب لوگ نہیں آ رہے. اب بلاول صاحب کو بہترین موقع مل گیا, انہوں نے کہا جی قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, آپ پیسہ تنخواہ لیتے ہیں, آپ آ کے یہاں کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. سوال بڑا اہم ہے کہ جی پارلیمنٹ نے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. اب 2 چیزیں ہو رہی ہیں, پیرلل ایک سڑک پہ آنے کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ, کس حد تک اندر سے تیار ہیں. بہرحال اس وقت وہ بنائے بیٹھے ہیں کہ جس طرح ان کے کیسز رائپ ہو کے آگے جا رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اب کیسز تو بڑے جنون بھی لگ رہے ہیں, اور جس طریقے سے 2 بڑے کیس نکل کے آئے ہیں, لیٹسٹ زرداری صاحب والا اور منی لانڈرنگ کا, اور اسی طرح سے شہباز شریف اور ان کی پوری فیملی کا, وہ تو واضح طور پہ ان کے لوگ پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ جی ہم پھنسنے جا رہے ہیں. یہ 2 2.5 3 ملین روپیہ جو ہے نا, $1,00,000 جو نکل کے آ رہے ہیں, یہ ان کے لیے مصیبت بن رہے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آ کے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیتے, اپنے لوگوں کو, کہ بھئی آئی مین بزنس, معاملات کو چلایا جائے. اب ہو کیا رہا ہے, اب دیکھیں نا 8 9 مہینے ہو گئے, پارلیمنٹ چل نہیں رہی, ڈس فنکشنل ہو چکی ہے. کوئی آپ نے بل نہیں منظور کیا, آپ اچھا پارلیمنٹ اپوزیشن والے کہتے ہیں, اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ آپ لے کے نہیں آئے, آپ بل نہیں لے کے آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ارجنٹ بل تھا لانا تھا, نہیں لائے. چلیے یہ بتائیں نا, یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم فصل کے لے کے آئیں. نہیں میں نہیں کہہ رہا, نہیں ریفارمز, کوئی ریفارمز نہیں ہوئی تھی. کون سا ہونا تھا, چلیے بتائیں نا کہ کون سا انہوں نے اناؤنس کیا تھا, کوئی اناؤنس نہیں کیا. تو پھر دیکھیں بات یہ بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی چائلڈ لیبر کے اوپر ہم لے کے آئیں گے, ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر لے کے آئیں گے, ہم ویمن رائٹ کے اوپر لے کے آئیں گے. شیریں مزاحی صاحب نے پورا ایک پیش کیا بیچ میں, بالکل وہ نہیں لے کے کمیٹیز میں ڈسکس ہو رہا ہے, اور وہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. بات یہ کہ کمیٹی میں ڈسکس ہونا, کب تک ڈسکس ہوگا, پارلیمنٹ لے کے آئیں, اور تاکہ اونرس جو ہے نا لوگ دیکھیں کہ اب حکومت بل لے کے آئی ہے, گورنمنٹ اپوزیشن سپورٹ نہیں کر رہی, پھر ان کے اوپر تنقید کا لمحہ آئے گا. اب سوال بڑا اہم سا ہے کہ جی اس وقت آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ میٹنگ سے باہر نکل کے آتے ہیں, اور جس طریقے سے بریف کر کے اپنے کو لوگوں کو بھیج دیتے ہیں, اور وہاں پہ بھی میں دیکھ رہا تھا ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب جس طرح باتیں کر رہے تھے, وہ تو لگتا تھا کہ شاید میں ناروے میں بیٹھا ہوا ہوں یا میں سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوں, یہ بھی ہونے جا رہا ہے, یہ بھی ہونے جا رہا ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور بھئی آپ کرائسس پیریڈ سے گزرے ہیں, آپ ایسے پیریڈ سے گزرے ہیں کہ آپ کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پہ آپ کے چیلنجز اتنے سیریس ہو رہے جا رہے ہیں, ایگزسٹینشل تھریٹ کے لوگ بات کر رہے ہیں. آپ کو یہاں سیریس ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات آخر میں یہ کہہ دوں, ضمیر دیکھیں, بعض اوقات آپ کو اپنی غیرت کی بندوق گھر پہ رکھنے آ کے پڑتی ہے, رکھ کے آئے, اور پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ آپ کو ہاتھ ملا کے آپ کے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ تلے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی طرح آپ کے ساتھ کنسیڈ کریں گے. اچھا ضمیر صاحب, یہ جو انہوں نے اینڈ میں بات کی کہ آپ جو ہے غیرت کی بندوق گھر چھوڑ کے آپ کو ساتھ چلنا پڑے گا, آپ مجھے بتائیں اپوزیشن کیا ریڈی ہے؟ ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ اپوزیشن کسی بھی طریقے سے جو ہے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی چیز جب سامنے پیش بھی کی جاتی ہے تو ایک بہت بڑا بیک لیش آتا ہے اپوزیشن کی طرف سے. بات